پاک آخری میں پیغام کیا اپنے غلاموں کو، مصطفیٰ کے غلاموں کو یہ کیا کہ لوگوں یزید اور حسین کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے وہ شخصیت کے طور پر نہیں ہوئی ہے، وہ شخصی لڑائی نہیں تھی، وہ ذاتیات کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ وہ نظریات کی لڑائی تھی، حسینیت کی لڑائی تھی، یزیدیت کی لڑائی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج امام حسین کا روضہ آج بھی کربلا کی سرزمین پر جگمگا رہا ہے، لیکن یزید کہاں تھا؟ یزید کی مذہب کہاں ہے؟ یزید کہاں بنا؟ یزید کی قبر سے کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ آج ہر گھر میں، ہر بستی میں امام حسین کا غلام حسین نام کا کوئی نہ کوئی بچہ مل جائے گا، لیکن یزید نام کا کوئی بچہ نہیں ملے گا، نہ کوئی جوان ملے گا، نہ کوئی بوڑھا ملے گا، نہ کوئی غلام ملے گا، نہ کوئی آقا ملے گا، نہ کوئی بچہ ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید اور حسین پاکیزہ نام ہے، پسندیدہ نام ہے، جنتی نام ہے۔ تو آخر غور کرے آج ہم آپ اپنے بچوں کا نام حسین کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین نے حضور کی شریعت کے تحفظ کی، حضور کے مشن کو عام کیا ہے، حضور کے پیغام کو حضور کی امتوں تک پہنچایا ہے۔ اور بات صرف نہیں ہے، یزید نے اپنے جس عہدے کی لالچ میں امام حسین کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور ظلم جو کیا ہے وہ صرف حاکم بننے کے لیے، اور حاکم بننے کے لیے جو ظلم کیا ہے اس ظلم کا نتیجہ اسے کیا ملا؟ صرف 3 سال 7 مہینے، یعنی 3 سال ہی حکومت کر پایا، حاکم کر پایا۔ 3 سے 4 سال ہوتے ہوتے اس کی ساری حکمرانی ختم ہو گئی، ساری حکومت ختم ہو گئی۔ اور پھر امام حسین کا جو مشن تھا 10 20 25 سال نہیں گزرے، 3 سے 3.5 4 سال ہوتے ہوتے پھر امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کا مشن جو چلتا رہا، جو سلسلہ امام حسین کے مشن کا شروع ہوا آج تک چل رہا ہے اور صبح قیامت تک چل رہا ہے، صرف 3.5 سے 4 سال۔ لیکن غور کرے 3.5 سے 4 سال کے درمیان میں امام حسین کا مشن جو چلا وہ آج تک چل رہا ہے، اور 3.5 سے 4 سال ہی حکومت کیا، لیکن اس حکومت کرنے کے لالچ میں نہ جانے کتنا ظلم و ستم کا پہاڑ ڈالا۔ صرف ایسا نہیں کہ امام حسین اور اہل بیت کی شہادت پر اتفاق کیا، بلکہ امام حسین اور اہل بیت کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے کعبۃ المعظمہ پر حملہ کیا، مدینہ المنورہ پر حملہ کیا، مدینہ المنورہ کی پاک دامن خواتین کی عزتوں کو تعطیل کیا، اہل بیت کے خاتون کے سر مبارک کے چادر چھین لیے۔ مدینہ المنورہ کی جو مشہور مسجد ہے، اس مسجد میں جانوروں سے باندھ کر اس کے پیشاب اور اس کے نیز مسجد نبی کے ممبر و محراب پر پڑے ہیں، اور کہیں نہیں بلکہ کعبۃ المعظمہ پر وہ حملہ کیا کہ یزیدیوں نے کعبۃ المعظمہ کی دیوار شکستہ ہو گئی۔ کعبۃ المعظمہ کیا شکستہ ہو کر گر گیا، کعبۃ المعظمہ پر جو غلاف تھا وہ غلاف ڈھل گیا۔ حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام کے فدیے میں جو جانور ذبح کیا گیا تھا، اس جانور کی سینگ تھی، وہ تبرکات کے طور پر وہ سینگ بھی جل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کرے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ پر جو ظالموں نے حملہ کیا ہے، یقیناً آج تاریخ کے اوراق کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یزیدیوں نے، ان ظالموں نے صرف اہل بیت کی شہادت میں اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ دنیا میں بڑا سے بڑا ظلم کھانے پر بھی اس نے صبر سے کام نہیں لیا، اتنی تک اکتفا نہیں کیا۔ لیکن غور کریں آج جو خط امتیاز اور حق اور باطل کے درمیان جو لکیر کھینچی گئی ہے وہ امام حسین کی شہادت کی وقت سے کھینچی گئی ہے، اور آج جو میتھڈ ہمیں ملا ہے، آج جو آرکیولوجی ملی ہے، آج جو نظریہ ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ امام حسین سے اگر کوئی بھی شخص محبت کرے گا تو یقیناً امام حسین کی خیرات اسے حاصل ہوگی، امام حسین کا صدقہ اسے حاصل ہوگا، امام حسین اور اہل بیت اطہار کا